ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس زیب تن کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شخص جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سونار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سونار نے جب اپنی دکان میں وضاقتہ سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شخص کو دیکھا، جس کا چہرہ نورانی تھا اور چمک رہا تھا، تو سونار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں۔ اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و تکریم میں اور وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سونار نے آگے بڑھ کر اس شخص کا استقبال کیا۔ وہ شخص جو بہروپ میں چور تھا، اس نے کہا، آج آپ سے خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ کوئی عطیہ کرنے میں حصہ ڈالیں۔ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ سونار نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کون سا نیک کام ہے۔ تو جواب ملا کہ ہم ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں، اور یہاں پر یتیم اور بے سہارا بچوں کی، بیواؤں کی مدد کی جائے گی، ان کے لیے آسرے کا انتظام کیا جائے گا۔ سونار نے یہ سنتے ہی چند روپیے شیخ جیسے دکھنے والے اس شخص کے حوالے کیے۔ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی اور اس کی ساتھی تھی، دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی اس شخص کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سونار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگا، اے میرے محترم، لا علمی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سونار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بدنصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے بھی قاصر ہو۔ لڑکی نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف نیک شخص ہیں، جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ سونار نے اس معتبر سے دکھائی دینے والے شخص سے معافی مانگتے ہوئے کہا، محترم، میں معافی کا طلبگار ہوں، میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ اس شخص نے سونار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پونچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے آئے گا جہاں تمہیں توقع بھی نہ ہوگی۔ اس جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پوچھا۔
تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے دوستو۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا، تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور، وہی معتبر شخص جس کو دکان پر اس نے دیکھا تھا 4 سال قبل۔ اس کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی جج اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں طریقے سے واردات کر کے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا اس شخص کے پاس گیا اور اس کی ہتکڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا، ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ، تاکہ ہم طریقہ واردات لکھ کر گواہ سمیت جج کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں، مختلف کلمے لگا سکیں۔ اس شخص نے بتایا، میں اس طرح سے داخل ہوا اور یہ کہا، اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔ پولیس نے جیب سے ایک رومال نکال کر اس شخص کو تھمایا اور کہا کہ ذرا وہی عمل پھر سے دوہرا کر بتاؤ کہ تم نے وہ سب کیسے کیا تھا۔ شیخ نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے وہ رومال پیش کیا۔ پولیس والا سنار سے کہنے لگا، جناب آپ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیرے جیسے اس دن پھیرا تھا۔ سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی، جنہیں پولیس والوں کا بھیس بدل کر وہ لے کر آیا تھا۔ دوستو کا بالکل یہی حال ہے۔ ہر 5 سال بعد لوگ بھیس بدل کر ہمارے پاس آتے ہیں، نادیدہ قوتیں پھر کچھ دہرانے کا اور کچھ عمل کر کے دکھانے کا کہہ کر انتخابات کرواتی ہیں اور ووٹ کھیل کر عوام کو پھر سے چونا لگاتے ہیں۔ ہر دفعہ ایک نیا منظر، ہر دفعہ نیا لباس، نیا بہروپ، ہر مرتبہ نئی شکل اور نیا حربہ، جس سے عوام دھوکہ کھا کر اعتبار کرتی ہی ہے۔ میرے عزیزو، عام چناؤ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بہت سارے سڑے ہوئے آموں میں سے سب سے کم سڑے ہوئے آم کا انتخاب کرنے کے عمل کو ہی عام چناؤ کہتے ہیں، اور اس انتخاب کے مرحلے کو ہی سیاسی شعور کہا جاتا ہے۔ ذرا اپنے سیاسی شعور کا استعمال کیجئے، اسی شعور کا جس میں آپ صحیح شخص کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر کے منتخب کرنا چاہیں گے۔ اور ہاں، ووٹ کا حق رائے دہی بہت اہم ہے، اس کا استعمال ضرور کیجئے، ووٹ ضرور کیجئے، تاکہ آپ اپنے صحیح سیاسی شعور کی مدد سے صحیح انتخاب کر سکیں۔